میں آئی اے پی راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر جو ہے وہ آئی پیکس کر رہا ہے 24 سے 26 آف جو ہے اپریل کو، اینڈ اس کا تھیم ہے آرکیٹیکچر فار آل. تو اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ جتنی پولیٹیکل آنسر نہیں دوں گا، مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے. اختلاف اس لیے ہے کہ ہم ایز آرکیٹیکٹس آرکیٹیکچر فار آل کر نہیں رہے ہیں. ہم آرکیٹیکچر فار سلیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر فار 1% اور 2%، 3% پاکستان کر رہے ہیں. ان لائک ہمارے نیبرس، رائٹ. ہمارے پاس پاکستان میں چارلس کوریا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی بی بی دوشی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں کوئی حسن فتح کیوں نہیں ہے؟ راسم بدران کیوں نہیں ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا آرکیٹیکٹس سے شاید جو فرسٹ جنریشن کچھ آرکیٹیکٹس کو چھوڑ کے میجورٹی آرکیٹیکٹس آر ورکنگ فار ریچ پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف. تو میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں. السلام علیکم، میرا نام رانا عاطف رحمان ہے اور میں ہوسٹ ہوں تعمیراتی گفتگو میں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ آرکیٹیکٹ ہیں، آرکیٹیکٹ اعجاز احمد قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر کے. ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے. تو سر ویلکم، السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو PKTP ہے اس کا کیا رول ہے اور یہ کس طرح آرکیٹیکٹس کو اور باقی کمیونٹیز کو بینیفٹ کر رہا ہے؟ اوکے. PKTP اسٹیبلش ہوا تھا 1983 میں انڈر این ایکٹ، اور اس کے بعد سے یہ ایکٹیو ہے. آئی ایم دا 13th چیئرمین فار دس کاؤنسل. اس کے 2-3 فولڈس پہ کام ہے. نمبر 1 ایکریڈیشن ہے یونیورسٹیز کا، لا میکنگ ہے، ایڈوائزری ہے ٹو دا گورنمنٹ، اور آف کورس رجسٹریشن آف آرکیٹیکٹس، اور اس کو چینلائز کرنا ہے جو پروفیشن کو، وہ تو اویلیبل ہے آپ کے پاس. سو وی آر ورکنگ فار آرکیٹیکٹس اینڈ پلانرز، نمبر 1. اور نمبر 2 جو سب سے بڑا کام ہے، چیلنج ہے، وہ یونیورسٹیز کا ہے. بیکاز پچھلے کچھ سالوں میں یونیورسٹی کا نمبر بہت بڑا ہے. اب ہمارے پاس 38 اسکول ہیں آرکیٹیکچر کے، 4 اسکول ہیں پلاننگ کے، تو 48 اسکولز ہیں جن کا ہر سال پروسیس ہوتا ہے ایکریڈیشن کا، کیریکولم ڈیولپمنٹ کا. ہم بڑا کلوز کام کریں ود HEC. سو PKTP کا جو رول ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہوا ان دا لاسٹ آئی سے 1 decade، تو جس میں فرام دا لا میکنگ سے رجسٹریشن تک بہت زیادہ چیزیں ہیں. پہلے انیشیلی صرف رجسٹریشن تھا، لیکن اب لا میکنگ کا سلسلہ، گورنمنٹ باڈیز میں اس کی پریزنس، گورنمنٹ کو جو ہم ایڈوائز دیتے ہیں اس کے لیے، اور پلس ٹریننگ آف آرکیٹیکٹس، یہ بڑے امپورٹنٹ سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں PKTP. ٹھیک ہے. اور آرکیٹیکٹس کے رولز کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں آپ کمیونٹی کے اندر؟ آرکیٹیکٹس اور پلانرز دونوں کے رول کو پروموٹ کرنے کے لیے PKTP ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی کافی اسٹیگننٹ رہی ہے پچھلے کچھ سال. لیکن اب پچھلے سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو لیزون ہے یا ان کا انٹریکشن ٹو دا پبلک ہے وہ بڑھ جائے. اس کے لیے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ڈسکشن جنریٹ کیے ہیں، ہم نے مختلف فورم سے گئے ہیں، IP کے ساتھ بڑا کلوزلی انٹریکٹ کر رہے ہیں، تاکہ صرف لا میکنگ نہ رہے، جو پروفیشن کی انڈرسٹینڈنگ ٹو دا جنرل پبلک ہے، جنرل اویئرنیس ہے، اس کے لیے ہم کام کریں. تو ورکنگ آن دیٹ. اور اس میں میجر کن آرگنائزیشنس کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو بھی تک آپ نے ریچ آؤٹ کیا ہے؟ اوکے. اس میں ہم نے نیکا کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے فار ٹریننگس کا. جو پاکستان کاؤنسل ہے فار اربن ڈیولپمنٹ، اس کا ہم کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے UK گرین بلڈنگ کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے ٹریننگس کے لیے، ویبنارس کے لیے. چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بڑا امپورٹنٹ MOU سائن ہوا ہے، تاکہ جتنی چائنیز کمپنی پاکستان آ رہی ہوں گی ان کا ہم کام کریں، اور بزنس ڈیلز جتنی بھی ان کا کام کریں. تو ہمیں بڑا ایک امپورٹنٹ یا بڑا رول ملے گا فار ٹریننگ آف آرکیٹیکٹس ود بگر فرم، لارجر فرمز ان ورکنگ ان چائنا، بیکاز پاکستان میں بہت بڑی فرمز نہیں ہیں. اور چائنا میں جو کام ہے یا اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے آ کے جب ان کا جوائن کریں گے، JVs بنائیں گے، تو ان کے پاس لرننگ آپشن بہت ہو جائے گا. سو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ، جس کو ہم نے جو سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. ربا سے وی ہیو انیشیل ڈسکشنز، اور میرا خیال ہے اس سال ہم اس کو فائنلائز کر لیں گے. اور جب ربا سے ہماری چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی تو آرکیٹیکٹس کا جو ایکسچینج پروگرام ہے، ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہے، اس پہ ہم کافی سارا کام انشاءاللہ کر رہے ہوں گے. اور سر پاکستان میں کتنے آرکیٹیکٹس اور اربن پلانرز اس وقت ہیں رجسٹرڈ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. پاکستان میں 12,000+ آرکیٹیکٹس ہیں. اچھا. اور اراؤنڈ 2,000+ پلانرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نمبر بہت بڑا ہے ہمارے اپنے کام کے لحاظ سے یا ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اراؤنڈ 1,200+ آرکیٹیکٹس ہر سال ہمارے فیلڈ میں ایڈ ہو رہے ہیں بیکاز آف 40 یونیورسٹیز. اور آپ سمجھیں تقریباً 40 to 60+ پلانرز ایڈ ہوتے ہیں ٹو دا مارکیٹ ایوری ایئر. تو ان کے لیے جو جابس کریٹ کرنا ہے، بزنس نیش کریٹ کرنا ہے، نئے ایونیوز کریٹ کرنا ہے، وہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے PKTP کے لیے. تو وی آر ٹرائنگ کہ ان کے جو ینگ لوگ آ رہے ہیں، جو فریش گریجویٹس ہیں، ان کے لیے اسپیس مارکیٹ میں کریٹ کی جائے. اچھا. تو سر آپ کا لاسٹ ایئر ایز اے چیئرمین رول اسٹارٹ ہوا،
تو آپ کا کیا ویژن تھا اس آرگنائزیشن کے لیے اینڈ کیا چیز آپ نے ابھی تک اچیو کی ہیں, کیا آن دا وے ہیں جن کو آپ رکھے ہوئے ہیں؟ میرا سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ PKTP کا کام صرف سرٹیفکیٹ بانٹنا نہیں ہے. اس کا کام ٹریننگ ہے, جاب اپرچونیٹی کریٹ کرنا ہے, لا میکنگ ہے, کریکولم ڈیولپمنٹ ہے, اسکولس کی بہتری کی ضرورت ہے, اور اس کو انٹرنیشنل ہونا چاہیے بجائے لوکل اسکولز ان ٹرمز آف آرکیٹیکچرل اسکولس کو. کہ آرکیٹیکچر اسکول جو ہیں وہ آپ کا اپ گریڈ ہوں, بیکاز نمبر بہت بڑھ گیا ہے. تو ٹیچرس ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام نہیں ہے جو دنیا میں ہر جگہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس CBD پراپرلی ان پلیس نہیں ہے. سو میں نے پچھلے 1 سال میں پوری کوشش کی ہے کہ ہمارا لیزون چائنا کے ساتھ, UK کے ساتھ, اب اس جولائی میں ویل ٹرائی کہ امریکن اسٹوڈنٹ ہمارا ٹائی اپ ہو تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرس کے لیے, ینگ آرکیٹس کے لیے ایکسچینج پروگرام ڈیولپ ہوں. 1 اس کا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریجنل آفیسز ہوں. اب سب کو اسلام آباد پہنچنا پڑتا ہے کسی بھی اپنی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے. تو آئی ہوپ اس سال انشاءاللہ ہم اپنا پشاور, لاہور اور کوئٹہ میں 3 ریجنل PKTP کے آفیسز کھولیں گے تاکہ ہمارے آرکیٹس کے اور پلانرس کے مسئلے وہیں پر لوکل لیول پہ حل ہوں. سو بیسکلی ایک نیشنل لیول کے ایک آفس ہوگا اور ایک پروونشل لیول کے آفیسز وغیرہ ہوں گے. اس کا ریزن یہ ہے, آتے دیکھیں کہ جب اس کی جو پوری باڈی ہے اس میں ہر پروونس سے ایک ممبر ہوتا. KPK کا ایک ممبر ہے, پنجاب سے ایک ممبر ہے, سندھ سے ایک ممبر ہے, بلوچستان سے ایک ممبر ہے, اور کسی بھی پرابلم کے لیے ہیڈ آفس کو دیکھتے ہیں اسلام آباد. اٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. ہر چھوٹا پرابلم اسلام آباد تک نہیں آنا چاہیے. کچھ چیزیں لوکل لیول پر حل ہونی چاہیے. سو آلریڈی ہم جگہوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آئی ہوپ انشاءاللہ اس سال ہم اپنے 3 آفس آپریٹ کر لیں گے. کراچی میں آلریڈی ہمارا آفس ہے, ریجنل آفس کراچی از آپریٹیو, پشاور, لاہور, کوئٹہ بھی آپریٹیو ہو جائے گا. تو آپ کے بہت سے مسئلے جو ہیں لوگوں کے, ینگسٹرس کے, وہ ہم وہیں پہ لوکل حل کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, بجائے سے ہر چیز نیشنل کنٹرول ہو, ریجنل لیول پہ کنٹرول ہوگی. تو وی کین ہیو اے اسمال ٹریننگ فار بلوچستان, اندر ویبنار اور ٹریننگ فار KPK, another in Sindh, something in Punjab. سو ہم اس کو سب کو آپ سے لنک کر کے پھر جو مین جب بڑے لا میکنگ کا پرابلم جو چیزیں ہیں وہ اسلام آباد ہینڈل کرے گا. باقی چیزیں ہم کوشش کریں گے لوکلی ہینڈل ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ہمیں بتائیے گا کہ PKTP کا کیا رول ہے اینڈ IAP کے رول سے کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, بیکاز جنرل پبلک کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ PKTP کا جو رول ہے وہ کیا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی جب IAP نیشنل لیول پہ ایک ایگزیبیشنس کر رہی ہے تو اس سے کس طرح آپ ڈفرینشیٹ اپنے رول کو کرتے ہیں؟ PKTP بیسکلی لا میکنگ اور ریگولیٹری باڈی ہے. صحیح. IAP اس کا ایک ورکنگ آرم ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو میجر کام ہے وہ لا میکنگ کا ہے. اوکے. جتنے لوگ پریکٹس کرنا چاہیں گے ان کو PKTP کا ممبر ہونا ہے. IAP کا ممبر بننے کے لیے وہ PKTP کا ممبر ہونا ضروری ہے. PKTP کا ممبر بننے کے لیے آپ کو IAP کی ممبرشپ ضرورت نہیں ہے, بیکاز ریورس پروسیس. سو لا میکنگ جتنی بھی ہے, آپ کی جتنی کمپنی رجسٹر ہوں گی, جتنے اسکول کی ایکریڈیشن ہوگی, جو کیریکولم ڈیولپ ہوگا, آپ کے آکر ٹاؤن پلانر جتنے رجسٹر ہوں گے, جتنے نیشنل کمپٹیشن ہوں گے, گورنمنٹ ایڈوائزری ہوگی, وہ PKTP کے پاس ہے. وہ PKTP کا گورنمنٹ گیون ایز پر ایکٹ رول ہے. اچھا, IAP جو کہ ہمارا ورکنگ آرم ہے, تو جتنے ایگزیبیشنز ہیں, سیمینارز ہیں, یہ چیزیں IAP کے پاس ہیں, اور IAP اس کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور اس میں جہاں جہاں ہیلپ کی ضرورت PKTP پڑے گی, PKTP ان کا کام کرتی رہے گی. ہاں, انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں PKTP ذرا پیچھے رہی ہے اس میں. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو گیپ آیا تھا بٹوین PKTP اور IAP کا ختم ہو, اور وی شوڈ جوائن ہینڈز اور کام اکٹھے کرنا چاہیے ہمیں بہت سارا. سو اسی سلسلے میں IAP راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر جو ہے وہ IPEX کر رہا ہے 24 سے 26 جو ہے اپریل کو, اینڈ اس کا تھیم ہے آرکیٹیکچر فار آل. تو اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ جتنی ایگزیبیشنز آپ لوگ IAP کرواتا ہے, یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے ٹورڈز سوسائٹی اینڈ ٹورڈز آرکٹس کمیونٹی آلسو. اور جو تھیم ہے آپ کا آرکٹس فار آل, اس کے لیے سوچنا پڑے گا. مجھے پولیٹیکل آنسر نہیں دوں گا, مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے. اختلاف اس لیے ہے کہ ہم ایز آرکیٹیکٹس آرکیٹیکچر فار آل کر نہیں رہے ہیں. ہم آرکیٹیکچر فار سلیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں, آرکیٹیکچر فار 1% اور 2%, 3% پاکستان کر رہے ہیں. لائک ہمارے نیبرس, رائٹ. ہمارے پاس پاکستان میں چارلس کوریا کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس پاکستان میں کوئی بیوی دوشی کیوں نہیں ہے, ہمارے پاکستان میں کوئی حسن فتح کیوں نہیں ہے, راسم بدران کیوں نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا آرکیٹیکٹس ویل سے شاید جو فرسٹ جنریشن کچھ آرکیٹیکٹس کو چھوڑ کے میجورٹی آرکیٹیکٹس آر ورکنگ فار ریچ پیپل انکلوڈنگ مائی سیلف. تو میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں. سو اس پہ بہت جو ہمارا تھیم ہے اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم آرکیٹیکچر فار آل کر نہیں رہے ہیں. ہم نے آرکیٹیکچر کو بڑا ایکسکلوڈیڈ پروفیشن بنا دیا ہے جو صرف ایلیٹ کے لیے رہ گیا ہے, جو صرف رچ کے لیے رہ گیا. تو ہم آرکیٹیکچر کے تھرو پرابلم سالونگ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف لگژری ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, لگژری پروجیکٹس کر رہے ہیں. سو اس سے میرا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ یہ تھیم اس لیے ضروری ہے کہ ینگ آرکیٹیکٹ شوڈ نو کہ آرکیٹیکچر دنیا میں پرابلم سالونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے,
सिर्फ मनी मेकिंग का प्रोफेशन नहीं है. एग्जैक्टली सर, बेसिकली जो इसका थीम है वो इंक्लूसिविटी है. सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसको हम केटर करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा. दैट इज़ वन द पॉइंट की जिसकी वजह से ये टाइटल रखा गया है. लेकिन यहाँ पे यही चीज़ हमने हाईलाइट करनी है कि क्यों हम जो है एक मार्जिनलाइज सोसाइटी को छोड़ के एक एलीट को जो है वो फोकस कर रहे हैं. तो आप थोड़ी सी इस पे डायरेक्शन देंगे कि क्या वजह है कि अभी तक हमें ये इन मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ को क्यों हम इतना ज़्यादा टच नहीं कर सके? देखिए उसका मैं समझता हूँ रीज़न ये कि पहली जनरेशन के जो आर्किटेक्ट थे, यास्मीन लारी ने काम किया कुछ प्रोजेक्ट्स पे, और आर्किटेक्ट से और काम किया. तारिक हसन के भाई हैं आरिफ हसन, आरिफ हसन साहब ने काम किया. हमने उनको बहुत चैरिश नहीं किया, हम उनको बहुत सेलिब्रेट नहीं करते. सही. हमने वो आर्किटेक्ट सेलिब्रेट हम कर रहे हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो नॉन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो फैंसी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो शोकेस किए जा सकते हैं. सो विद द पैसिव टाइम यंग जनरेशन ने ये बात शायद एब्जॉर्ब कर ली या अंडरस्टैंड कर ली या मान ली कि आर्किटेक्ट सिर्फ एलीट्स के लिए. और हम आर्किटेक्ट्स में बहुत कसूर है, आई एम सॉरी फॉर दैट. आर्किटेक्ट्स ने भी जो लोग जिनके लिए हमें काम करना चाहिए उनको हमने थोड़ा सा पुश बैक किया है, हमसे तो अपने आप से दूर किया है. हम सिर्फ वो क्लाइंट लेते हैं जो पैसे खर्च कर सकते हैं, सही. जो महंगी टाइल लगा सकते हैं, जो इम्पोर्टेड चीज़ें लगा सकते हैं. हमारे घरों में ट्रेजो क्यों नहीं हो रहा? हमारे घरों में सिंपल फ्लोर क्यों नहीं बन रहा है? अगर आप पुराने घर देखें लाहौर के, मॉडल टाउन के, बड़े सिंपल घर हैं और बड़े खूबसूरत घर हैं. बिल्कुल. हमने एक्चुअली स्पेस डिज़ाइन करनी छोड़ दी है. हम अनफॉर्चुनेटली मटेरियल्स के शोरूम बना रहे हैं, राइट? इस बात से मुझे पता है आर्किटेक्ट्स काफ़ी नाराज़ होंगे, बट फैक्ट यही है. सो आर्किटेक्ट काम अच्छी स्पेस डिज़ाइन करना है, मटेरियल को बम्बार्ड करना नहीं है, राइट? और जब आप ये कहते हैं ना किसी घर के बारे में कि इसका सारा मार्बल मैंने इंपोर्ट किया है, इसकी सारी टाइल मैंने इंपोर्ट की है और इसका फर्नीचर इटली से आया है, तो मेरा ख्याल है ये कुछ सेंस ऑफ प्राइड नहीं है. दिस शुड बी सेंस ऑफ शेम. आपके पास अपने लोग नहीं है काम करने के लिए, बिल्कुल अवेलेबल है. आपके पास अपना मार्बल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है. राइट नहीं है, इसमें हमारी सोसाइटी की प्रोजेक्शन नहीं आ जाती कि जहाँ पे आपको पता है कि आपकी लोकल मटेरियल्स इतने हैं और डाइवर्सिटी इतनी है, मतलब गिलगित से लेके कराची तक मटेरियल्स आपके जो नेचुरल हैं वो वेरिएबल हैं. तो वाई नॉट कि उस इंडस्ट्री को प्रमोट करें? इट्स जस्ट नॉर्म जो कि एक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आर्किटेक्ट्स ने ओके हमारी कंपनीज फर्नीचर पाकिस्तान से बाहर भेजती हैं और बहुत बड़ी कंपनीज हैं. मार्बल जाता है, मार्बल जाता है, ग्रेनाइट जाता है. हम एज एन आर्किटेक्ट क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? सही. हम लोकल मटेरियल्स पे क्यों नहीं जा सकते? हम लोकल मटेरियल पे प्रैक्टिस क्यों नहीं? उसका रीज़न है लोकल मटेरियल यूज़ करने के लिए आपको R&D करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी. सही. वो करने का टाइम और एनर्जी हम लगाना नहीं चाहते. हम कहते बनी हुई चीज़ है, फलां कंपनी ओके फाइन इम्पोर्टेड. सो मेरा अपना ख्याल ये है कि आर्किटेक्चर में जब तक आर्किटेक्ट स्पेस डिज़ाइन पर नहीं आएंगे, अच्छी स्पेस डिज़ाइन की भी हो तो एक नॉर्मल मटेरियल बहुत अच्छा लग सकता. हम चूँकि अनफॉर्चुनेट स्पेस अच्छी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर ये सपोर्ट चाहिए अच्छे मटेरियल की, फ्लैश की, चमक दमक की, कि ये फिर दिखाएं कि जगह बहुत अच्छी है, विच इज़ नॉट अ गुड स्पेस एक्चुअली, विच इज़ नॉट डिज़ाइन प्रॉपरली. मटेरियल्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आर्किटेक्ट्स को दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स जो इंपॉर्टेंट हैं और मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हम काम नहीं कर रहे हैं. सो आईपेक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है वो वेंडर की पार्टिसिपेशन है, जिसमें हम बिल्डिंग इंडस्ट्री के डिफरेंट वेंडर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान इनवाइट करते हैं कि वो एग्जिबिट करें. तो हाउ बेनिफिशियल डू यू थिंक कि जो जर्नल पब्लिक है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे ब्रांड्स वगैरह जब मिलते हैं, उसमें आपके क्या लगता है कि उनको कितना अच्छा या बेहतर वो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उस पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन मटेरियल्स को? देखें ये तो बड़ा नॉर्म है पूरी दुनिया का. जितने इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया में, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हो, चाहे रेबा, ये एग्जीबिशंस होती हैं ताकि अंडर वन रूफ लोगों को चीज़ें मिल रही हों. एक ही जगह पर आपको राइट फ्रॉम योर विंडोज़ टू योर वॉशरूम एसेसरीज टू फर्नीचर टू पेंट सब कुछ मिल रहा है. तो आम लोगों के लिए तो बड़ा बेनिफिशियल है. नंबर सेकेंड इज़ फॉर आर्किटेक्ट्स ऑल्सो. जो नई चीज़ें आती हैं, बिकॉज हमारे पास कहता बहुत पढ़ने का रिसर्च का टाइम नहीं होता, तो ये 2 या 3 दिन की एग्जीबिशन होती है, इसमें आप बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे वेंडर्स आप मिल लेते हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं. तो आई थिंक ये तो बड़ा बेनिफिशियल है और ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा एड ऑन करता है इनटू द नॉलेज ऑफ कॉमन मैन एंड टू द आर्किटेक्ट्स ऑल्सो. एंड व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये 3 दिन पे पार्टिसिपेट करना इन इवेंट्स के अंदर? अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है कि स्टूडेंट्स इसको एज फन लेते हैं, एज पार्टी लेते हैं कि जाएंगे और विजिट करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और आ जाएंगे. आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको डीप इनसाइड देखें. ठीक है. इसके जो पेपर्स हैं, जो रिसर्च हुई है, जो लोग आके पेपर प्रेजेंट करें, उसको सुने. वन, दे शुड टॉक टू द वेंडर्स.
ڈیٹیل ان مٹیریلس کہ کوئی مٹیریل کیوں اچھا ہے یا کیوں برا ہے, اس کی پرائس زیادہ کیوں ہے, پرائس کم کیوں ہے, کہاں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں ڈفرینٹلی یوز کر سکتے ہیں, جو کمپنی بتا رہی ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. سو میرا خیال ہے آرکیٹیکٹس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ 3 دن, اور ہیوی ویکینڈ, سو وہ 3 دن جو یہ لرننگ ہے یہ ان کو کلاس روم میں اتنی نہیں مل سکتی, تو دے شوڈ اسپینڈ ٹائم ہیئر. اور کیونکہ سینئر آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں ان سے انٹریکٹ کریں, ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں کہ کون سا مٹیریل وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, کون سا چھوڑنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے 2-way ٹریفک, دے کین لرن اے لاٹ فرام دس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, ہمارے جو پلیٹ فارم ہے تعمیراتی گفتگو, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم جس طرح آرکیٹیکٹس کو بلا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا یہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو آڈینس کو وہ انفارمیشن ملنا جو کہ ہم نارمل ایک کنورسیشن آرکیٹیکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کلاس رومز میں یا کہیں اور پرائیویٹلی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم میسیج بھیج سکتے ہیں؟ آئی ایم ویری ہیپی ود دس بیکاز ہم نے گفتگو ختم کر دی ہے. تو آپ نے کہا نا تعمیراتی گفتگو, تو ہم تو گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں آج کل, اٹس آل اباؤٹ میسیجنگ. سو اگر ہم میسیج سے باہر نکلیں گے اور گفتگو شروع کریں گے, اور میں یہ تعمیراتی دونوں میننگز میں لوں گا, کنسٹرکٹیو بھی اور پازیٹیو بھی. پازیٹیو بھی, رائٹ, تو یہ اٹس اے پازیٹیو ڈسکشن فار کنسٹرکشن آلسو. سو تعمیراتی ڈسکشن ہے, تو یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جتنا آپ لوگ زیادہ اسے کریں گے, میرے خیال زیادہ لوگ سنیں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے. بہت لوگوں کا اختلاف ہوگا, تو بقول جان لیا کہ آؤ کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں, نو ہارم ان دیٹ. اختلاف کرنے لوگ بھی آئیں, ڈسکس کریں, تو جتنی ڈسکشن ہوگی آئی تھنک دیٹ ول بیٹر, دیٹ ول مور کنسٹرکٹیو, زیادہ تعمیراتی ہو جائے گی. میرا ایگزیکٹلی. آپ کرٹیسزم جب تک نہیں لیں گے, ہم تو اپنے آرکیٹیکچر اسکولس کے اندر اتنی جوریز میں کرٹیسزم وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹ از دا پوائنٹ کہ دیٹ از کہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اوپینین وہاں سے مل رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ریئلی کہ آپ ایک ہی ایک نٹ شیل میں رہتے ہیں, تو آپ کا اوپینین ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے بھی ملنے چاہیے. اس لحاظ سے ڈسکشن کریں گے تو تعمیراتی گفتگو شروع ہوگی. ہاں جی, تو تعمیراتی پازیٹیو بھی ہوگی اور کنسٹرکٹیو بھی ہوگی. بالکل. تو اس لیے تعمیراتی گفتگو تو میرا خیال ہے بڑا اچھا انیشیٹو, اور جتنی زیادہ کریں گے اتنا بہت اچھا. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کا ہمارے شو پہ, اینڈ تھینک یو ایوری بڈی فار واچنگ اس. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.